أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کریم کی شیطان مردود کے شر سے اور شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برکت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا جو آپ نے مانگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو تو اس کو گن نہ سکو گے. بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی کہ
اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے ساتھ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا دے۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا ہے، بس جس نے مجھے مانا، میرا ساتھ دیا، وہ تو میرا ہی ہے۔ اور اے میرے رب جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بستی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اور وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ اے میرے پروردگار اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ پھل اور کھانے کو عطا فرما دے کہ شاید وہ احسان کو مان جائیں۔ اے ہمارے پروردگار رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے۔ اور اے میرے رب تو سب سے بڑھ کر میری دعا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اس کے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے میرے رب میری دعا سن لے اور ہمارے رب مجھے بخش دے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو تو بخش دے جس دن حساب کا دن قائم کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، رمضان شادمان دی ٹرانسمیشن دے نال آج 18واں روز ہے اور یہ ٹرانسمیشن اساں تساں واسطے کہن کے آئے ہیں جی گلاب خان آڈیٹوریم تو اسلام آباد تو براہ راست۔ میں عارف محمود قاضی تے میرے نالن نوشین خان ہمیشہ دی طرح جی تساں سارے آنکھ ساں ہر کدے آؤ رمضان شادمان دی خوبصورت ٹرانسمیشن تسی دیکھ رہے ہو KT چینل تے، اور جس طرح آغاز تلاوت قرآن پاک تو ہوئے ہے اور بڑا ببرکت ایک ٹائم ہوندا ہے، اور اسی اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست کرت جڑی ہے اسی اس تو آغاز کرنے ہاں تے انشاءاللہ اگے جڑا ہے پروگرام دا سلسلہ آگے بھی بداساں، اور کافی کچھ ہوندا ہے جی اج دی ٹرانسمیشن وچ 18واں روزہ جڑا ہے وہ اج ہو گیا، اور عشرہ جڑا دوسرا عشرہ ہے جی بخشش دا اور مغفرت دا، جس طرح پہلا عشرہ رحمت دا ہوندا ہے اور دوسرا جڑا ہے وہ بخشش دا ہوندا ہے، لیکن آخدن کہ جڑے عشرہ ہے وہ تسی یہ نہ سمجھو کہ ایک عشرہ گزر گیا اور دوے بھی تسی اسی دعا نہیں کر رکھتے ہو، تسی 13 عشریاں دی دعا جڑی ہے وہ ہر ٹائم تسی کر رکھتے ہو، مانگ رکھتے ہو اللہ پاک کولوں، کیونکہ دعا ایک ایجا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ دے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، تے دعاواں وہی قبول ہوندیاں جی جس وچ تسی آپے واسطے بھی منگو اور دویاں بھی اس پہ یاد رکھو۔ تے میرے خیال وچ اج بھی اسی کوشش کرساں کہ اپنے ناظرین واسطے اپنے دیکھنے والے واسطے کچھ اچھیاں گلاں کچھ خوبصورت گلاں اور نال نال جڑی کوکنگ بھی ہو سی احمد شیر صاحب کر سنا سنان وہ بھی تساں دیکھنی ہے، تے جس طرح قاری صاحب آغاز کیتا تلاوت دا تے تسی ہن میرے خیال وچ ترجمہ اساں سنے اور تفسیر والے پاسے ہونا سی جلساں۔ خواتین و حضرات، جیسے ذکر ہوا 18واں رمضان، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پچھلے اتوار کو جب ملاقات ہوئی ہماری ڈاکٹر مفتی قاری محمد یحییٰ سراج صاحب سے، تو اتنا مزہ آیا آپ کو بھی اور ہمیں بھی کہ اتنے خوبصورت انداز میں جس طرح اڑن کھٹولے پر وہ لے کر جا رہے ہوں، سفر کروا رہے ہوں، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ نے سر اس اتوار بھی آنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ
मोहब्बत का भी मशहूर, आपने एक दफ़ा फिर अपने सेट पर हमें आने की दावत दी। अब बड़ा मज़ा आता है आपके साथ गुफ्तगू करके भी, और जहाँ पर हमें बहुत कम सीखने को मिलता है वहाँ आपसे कम बात करके ज़्यादा सीखने को मिल जाता है। वो शायद आपका जो अंदाज़ बयां है वो इतना दिल को लुभा देने वाला है कि वो बात दिल में बस यह व्यवस्था हो जाती है। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे इसके ऊपर, और अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे माशाल्लाह। बहुत बहुत दिल से दुआ करूँ। शुक्रिया। अच्छा सर, कारी साहब आपको अभी हम तकलीफ देंगे, आपने यहाँ से उठ के वहाँ पे तशरीफ़ रखनी है, और बाकी जो है फिर आपके साथ तफसीर के ऊपर गुफ्तगू भी होगी, सवालात भी होंगे, बातचीत भी होगी। तो आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए ताकि हम आपको पहले उधर सेटल डाउन कर दें। उसके बाद फिर हमने हस्बे मामूल सर बावर्ची खाने जाना है। बिल्कुल हमारा जो बर्ची खाने का पता है ना, हाँ जी, किचन बर्ची खाने बगैर जेड़ा पसंद आते खास तौर ते गुजारा नहीं मेरा ते बर्ची खाने बगैर गुजारा ही नहीं होता। बिल्कुल ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ उस पासे तरफ जुलदे काटो, है ना। तो खैर जी, हम बातचीत भी करते रहेंगे, और ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में ताउन जिन चीज़ों ने किया है, मैं चाहूँगी कि उनके हवाले से भी बात हो जाए, क्योंकि उनके बगैर जो हमारी ट्रांसमिशन असल में जीना चल मुश्किल नहीं है, सकती। जीना में शाकिर ना मुश्किल है उन्होंने जी कर बिल्कुल जी। स्पॉन्सर जी स्पॉन्सर हैं हमारे साथ, और स्पॉन्सर हैं जी लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। इनका कहना है लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, जो नस्ल दर नस्ल ज़बान से दिल में उतरता है, लतीफ़ है। लतीफ़ घी एंड कुकिंग ऑयल। वाह, अच्छा ये लेना कितनी सोहनी सोहनी लिखते हैं ना, हाँ जी, जुबान से दिल में उतरता है लतीफ। क्या मतलब, देखो इसते भी पैसे किंदे हो सुन ज़ाहिर है। जेड़ा लेना बनांदा हो सी। बिल्कुल। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। कोई लैना लिखने दे पैसे किंदे, कोई बोलने दे पैसे किंदे, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह चलता है जी, इसी तरह चलता है। आज भी ख्वातीन और हज़रात असल नाल मेज़मान और मुझ सोहने सोहने बड़े खूबसूरत बड़े दिल च पेवस्ता होने वाले मेज़मान बिल्कुल। उन्होंने भी गुफ्तगू सी, लेकिन उस तो पहले मैं जल्दी नाल बर्ची खाने वाले पासेदार जुलसा जिसम तुसा अंग्रेजी में किचन आखते हो, हाँ जी बिल्कुल। ते असां आले पासे बावर्ची खाना आखते हैं, और उधर अहमद शेर साहब जेड़े असां दे एक्सपर्ट शेफन, और वो आज देखने हैं कि आज वो के तैयारी पे कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आप कह रहे हैं कि तैयारी क्या है? जिस तरह पहले ही हमने ये कहा था कि बावर्ची खाना चूँकि है तो हम रवायती ही चीज़ें बनाएंगे। सही। तो दो लास्ट प्रोग्राम हुए तो उसमें भी ऐसा ही था, इस दफ़ा भी कि जो हमारे पास रेसिपी है, स्पॉन्सर तो हमारे पास लतीफ़ है, और कोलेस्ट्रॉल से पाक ऑयल है, ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़िंदगी, लतीफ़ कुकिंग ऑयल। तो इसमें हम बनाएंगे अरबी गोश्त। अरबी गोश्त जो कि हम लोग थोड़े से वो मॉडर्न से हो गए, और वो जो रवायती चीज़ें ये भिंडी गोश्त, शेर साहब मादरत दे नाल अरबी गोश्त ना साले पासेदार कचालू आखते हैं। कचालू गोश्त। कचालू गोश्त होते हैं। हाँ जी, कचालू गोश्त Very good है। हो कचालू गोश्त यही वाले ना कचालू। जी जी जी, यही है ना जी। तो कचालू गोश्त है, और साथ में जो है कलार राइस हमारे साथ है। वाह। तो उनके लिए जो है उनसे वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। वाह। तो रेसिपीज़ हैं। अच्छा, इसके लिए पहले हमने करना क्या है कि कचालू को अच्छे तरीके से साफ़ करके नमक लगा के धोना होता है, इसमें एक लेस सी होती है वो ख़त्म हो जाए। सही। उसके बाद गोश्त मेरे पास बॉयल है, और जो है प्याज चाहिए तकरीबन 2 से 3 अदद, 1 कप लतीफ़ कुकिंग ऑयल चाहिए। ये पाउच में यूज़ करूँगा क्योंकि पाउच में भी इनका आता है। तो पाउच ये वो लोग जो कि अगर कम लेना चाहें 3 लीटर से 5 लीटर आसानी से afford तो कर आसानी सकेंगे। से अफोर्ड कर सके। दूसरा ये है कि कुछ लोग बैचलर होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि बस 1 ही लीटर ले लिया, उसी से काम छड़े। चला लिया। हाँ जी, उनके लिए जेड़े छड़े उनके छड़े लिए। भी तो रोटी कट भी कर तो देते हैं। ये लतीफ़ कुकिंग ऑयल हमें 1 कप चाहिए होगा, जो कि ओमेगा 3 जिसमें मौजूद है, प्रीमियम है। और इसके अलावा प्याज टमाटर 3 से 4 अदद चाहिए। मसालों में सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा, हल्दी, और जो है थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। सही। तो पहले सबसे पहले वही लतीफ़ कुकिंग ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे, फिर गोश्त और अरबी को साथ में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, फिर सही। पानी डाल के इसको पकने के लिए रहने देंगे। बिल्कुल ठीक दूसरी जो रेसिपी है वो राइस की है, सही। और वो इसके बनाने के बाद वो फिर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है तो हमें इजाज़त है, हम इस जी। तरफ अपना जी जी जी, बिल्कुल। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अहमद शेर साहब वास्ते जी, हमेशा मेरे दिलों दुआ निकल रही है। बिल्कुल खाने आस्ते खाने ज़ाहिर आस्ते है, कल एक डिपार्टमेंट है जितो जी। तुसां आसानी नाल रसाई हो मिल आती है। जुलदी, मिल जुलदी। ते कल मैं दी थोड़ी गल- गरीबी मंगी नहीं दी थी।
ਅੱਛਾ ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵੀ ਗੁਰਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ। ਕਿਸ ਉਹ ਦਾ ਆਖਦੇ ਜੀ ਮੌਕੇ ਆ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਟੁਰਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਚਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਚਾਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਚਾਲੂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਟਾਈ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ बड़े ਅੱਛਾ साइज ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖਨੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਓਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲੇ कचालू या चले ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ? कचालू ही है, कचालू ही लेकिन वो है। बड़े साइज का होता है। ये छोटे छोटे उसके साथ लगे होते हैं। केपीके में बहुत ज्यादा वो मशहूर है, जैसे यहाँ पे शक्करकंदी बिकती है रेड़ो ठेलों पे, वहाँ पे अरवी भी वो जो कचालू होते हैं वो भी, उसके ऊपर डम्बरा, गंडे गंडे उसको बोलते हैं डंडे, गंडे डम्बर, टेम्बर कहते हैं, डम्बर कहते हैं, वो डालते हैं और इमली, और वो बहुत मजेदार होते हैं। बिल्कुल जी। और इसी नाल जिस तरह आज रेसिपी जी है वो चावलों के हवाले नाल भी है ते असां नाल और भी तावन कीता है जी कलार जी, दसो ना, बासमती बिल्कुल जी दसो, जी हाउस ऑफ कलार वाले असां नाल तावन कीता है। हाउस ऑफ कलार वाले कहते हैं हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ साथ कलार मसाले, कलार सवैयाँ अपनी रिवायात के अमीन, पंजाब की मिट्टी की खुशबू लाया कलार राइस, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। माशाअल्लाह जी बड़ी गल है। ये बड़े अच्छे चावल हैं जी, इस्तेमाल करो तुसा बिल्कुल जे कदे नहीं भी इस्तेमाल करने एक बारी असां दे आखने ते इस्तेमाल करो कि थोड़ा जिहा तुसा अंदाजा होवे कि चौलां च भी फर्क होंदा। बिल्कुल जिस तरह पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू आ गई ते ज़ाहिरी गल सकाफती असां दी एक मिट्टी दी जिहड़ी खुशबू है वो इना खाने पे असां दे खाने विच भी मौजूद है जी। अच्छा नौशीन असां नाल कारी साहब मौजूद हैं, कितना नफीस खुशकिस्मती अंदाज है, खुशकिस्मती, कितना खूबसूरत अंदाज है इन्हां दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब एक तो बहुत शुक्रिया। मैं आज चूँकि वक्त की कमी है तो इसलिए मैं दो सवाल हैं उनको एक समझ के कर रहा हूँ। बिल्कुल आखिरी अशरा है, लोग एहतिकाफ में जाएंगे। अब मस्जिदें आबाद पहले भी है माशाअल्लाह आबाद, लेकिन वो दिन रात वाला एक वो सिलसिला हो जाएगा। एहतिकाफ बुनियादी तौर पर है क्या और इसके फ़ज़ाइल क्या है, इस पर एक ज़रा मुख्तसर सा जायज़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद। सबसे पहले मैं एक मरतबा फिर तहे दिल से मशकूर हूँ मेरे मोहतरम काजी आरिफ महमूद साहब, आपकी मौजूदगी में हमारा यह दूसरा प्रोग्राम है, और उसके साथ K2 चैनल वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक दफ़ा फिर हमें मशकूर किया, आपके सेट पर हम आए। तो आपने माशाअल्लाह बहुत प्यारा क्वेश्चन किया कि एहतिकाफ़ है क्या। जी दरअसल एहतिकाफ़ को अगर मैं अरबी लुगत में देखूं तो ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी रुक जाने के, ठहर जाने के। अच्छा उसके साथ साथ अगर मज़ीद भी मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो अपने आप को सबसे काट कर तन्हाई और गोशा नशीनी इख्तियार करने के हैं। तो जिसमें माशाअल्लाह आपने देखा कि आखिरी अशरे में लोग दुनिया से, अपने अहलो अयाल से, अहबाब से, दुनिया के कामों से कट के 10 दिनों के लिए अल्लाह ताला के हजूर में गोशा नशीन हो जाते हैं मसाजिद में, क्योंकि मर्दों के लिए हुक्म है कि वो मसाजिद में एहतिकाफ़ करेंगे, औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपने घरों में एहतिकाफ़ करेंगी। तो इसकी फजीलत में क्योंकि वक्त की नज़ाकत को भी मैंने देखना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मन इअ्तकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन। ये हदीस मुबारका है कि जिसने माह रमज़ान का एहतिकाफ़ किया मकबूल, अब ये तो अल्लाह ने कबूल करना है, तो बहरहाल मेरे आका ने उसका अजर भी हमें सुना दिया कि उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो यानी इसकी फजीलत में, और फिर इसके साथ साथ मैं अगर दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ जाऊं तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया इसको कहा जाता है। सही। इससे मुराद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐसा अमल है कि जिसको आपने अपनी तमाम जिंदगी में बगैर किसी अमर मजबूरी के तर्क नहीं फरमाया। सही। और फिर ये अलल किफ़ाया इसलिए कहा जाता है कि ये लाजिम है कि मोहल्ले में से, गली वालों में से, मस्जिद में कुछ अफराद लाजमन माह रमज़ान में मस्जिद में एहतिकाफ़ करेंगे। सही। अगर कोई भी एहतिकाफ़ में न बैठा तो सारा का सारा अहले मोहल्ला गुनाहगार होगा। अच्छा। चंद एक अशखास, नौजवान या जो हजरात 2-3 जितने भी अल्लाह जिसको तौफीक दे, अगर वो बैठ जाएंगे एहतिकाफ़ में तो फिर तमाम के तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी होगी और फिर आखिरत में
ان سے کوئی مواخذہ نہیں اسی ہوگا۔ میں قاری صاحب میں ایک ایڈ آن کرتا ہوں، ایک سوال ہے، اس کے فضائل تو آپ نے بتانے سر، آج کل جو لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کا کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے، کھڑش پڑش ٹیلی فون پہ کھٹ یہ بات، ساتھ والے کو اس طرح روٹی آ رہی ہے، دعوتیں چل رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، تو یہ اعتکاف تو آپ نے کہا ہے کہ الگ سے کٹ کے اللہ کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ ہو جانا ہے، تو یہ جو کھڑش پڑش چل رہی ہوتی ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کا تو الٹا نقصان ہے پہ۔ دیکھیں میں اپنے بڑا پیارا کوسچن کیا، اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جو مقصد انسان لے کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ 10 دن اس نے بس سمجھیں کہ ایک ٹائم ضائع کیا۔ حالانکہ اس میں جو حکم ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں، ایک تو زیادہ لیانی سے، فضول گفتگو سے، اس طرح فضول ایسے کام جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، جس میں فضول کام یہ نہیں کہ کوئی خرافات کی طرف، یعنی کہہ کے لگانا، گپ شپ لگانا، اپنے ٹائم کو انہی کاموں میں صرف کرنا، یہ منع ہے۔ اعتکاف کا مقصد گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، کثرت سے استغفار کا موقع انسان کو مل جاتا ہے تنہائی میں، کہ مقصد میں کہہ رہا ہوں کہ تمام عبادتوں کا جو محور ہے صرف ایک ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جو ہم نے گناہ کیے، خطائیں کی، اور پھر یہ آخری عشرہ جسے جہنم سے برات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر میں ایک اور بات بھی کروں گا اس میں، ویسے میرے ذہن میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی عظیم جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ بھی اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کر ایک تو کثرت سے استغفار کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کریں، وظائف کریں، پھر خاص طور پر گڑ گڑا کر التجائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گھر والوں کی مغفرت طلب کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم گوشہ نشین ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، اور پھر جب تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے تو پھر ساتھ یہ ارشاد مبارکہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات کی تلاش میں پورا ماہ رمضان اعتکاف میں بیٹھا تھا، میں نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا، ہاں اس اعتکاف میں پھر ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے زیادہ مقبول عبادت کا ثواب رکھتی ہے اپنے اندر۔ پتہ کیسے چلے گا وہ گھڑی آ گئی، وہ یعنی کیسے محسوس ہوگا؟ دیکھیں اس کیسے ملے گی وہ گھڑی؟ بالکل دیکھیں ماشاءاللہ بعض جب ہم بھی سنتے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ اس رات کی اپنی ایک فضیلت بھی ہے اور اس رات کی اپنی کیفیات بھی ہیں۔ چلیں کیفیات تو ایک اپنی جگہ پر رہ گئیں، ملنے کی جو آپ نے بات کی ماشاءاللہ ہمارے محترم قاضی صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی، تو دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور امتحان کیا ہے کہ اگر ہم اس رات کو ویسے ہی فراغت میں گزار دیں گے تو ہم کیسے پائیں گے؟ جب ہم عبادت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوں گے، تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی جب وہ گھڑی وارد ہو جائے تو وہ ہمیں عطا ہو جائے گی خود بخود۔ تو پھر مقصد محور کہ اس اعتکاف میں یعنی عبادات، تلاوت قرآن، استغفار، اللہ کی یاد میں گزارا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ کی اجازت سے نوشین بریک کرنے جو نا؟ بالکل جی، بریک کا ٹائم ہو گیا، واپس آساں پھر تھوڑی گفتگو دا آغاز کرساں جی۔ جی ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان کی خوبصورت سی ٹرانسمیشن K2 چینل پر، اور جس طرح ہم ڈاکٹر قاری یحییٰ صاحب سے بہت ہی مفید اور کارآمد گفتگو کر رہے تھے، تو بریک کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ قاری صاحب نے جس طرح گفتگو فرمائی اعتکاف کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کے اندر اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہیں،
قاری صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں گھروں کے اندر، ان کے لیے اسلام کی روشنی میں کیا قواعد و ضوابط ہوں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت پیارا کوسچن کیا، اور جتنا خوبصورت آپ نے کوسچن کیا میں بھی یہ چاہوں گا کہ نہایت مختصراً خوبصورت اس کا میں جامع جواب دوں آپ کو. جی تو اس سے پہلے میں اس کی فضیلت پر ایک اور حدیث مبارکہ تھوڑی سی میں پیش کر دیتا ہوں جی جی ضرور. کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، معتکف ہو کر مسجد میں بیٹھتا ہے، یا خواتین اسلام اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں، سب کے لیے حدیث مبارکہ ایک برابر ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ خندقیں اپنی وسعت کے اعتبار سے کتنی بڑی ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک خندق جو ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ مشرق سے مغرب ہے. یعنی پھر 3 خندقوں کا دور کر دینا جہنم سے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑے چلے آؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف، وہ تمہیں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو خیر آپ کے اس کوسچن کے جواب میں کہ جس طرح مردوں نے اعتکاف کیا مساجد میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امہات المومنات نے بھی ماہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا. تو خواتین کے لیے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ اپنے گھر کی جو ان کی مسجد ہے، اب مسجد سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھر میں انہوں نے مسجد بنائی، یعنی مخصوص ایک گھر میں، ہر گھر میں چھوٹا سا ایک جائے نماز ہوتی ہے، ایک مصلی یا نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر یعنی وہ کثرت کے ساتھ یا مستقل طور پر اسی جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں. تو ایک سب سے بہتر ہے کہ اس جگہ کو اعتکاف بنایا جائے. اگر وہ جگہ کوئی گھر میں ایسی مخصوص نہیں ہے کہ کبھی کس کمرے میں نماز پڑھ لی، کبھی کہاں نماز پڑھ لی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ گھر کا پاک صاف ستھرا ایک کونے والی جگہ، تنہائی والی، خاموشی والی جگہ، کہ جہاں پر زیادہ آمد و رفت بھی نہ ہو، وہاں پر اتنی ایک جگہ مخصوص کر لیں. وہاں پر بے شک وہ پردہ بھی لگا سکتی ہیں کہ اس میں ایک مصلی کی جگہ ہو اور ساتھ اس کی ایک بستر کی بھی جگہ ہو، تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ آرام بھی جو ہے ضروری ہے. تو وہ اپنے گھر میں اس جگہ کو مختص کریں گی. اور پھر تھوڑا سا میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جس طرح مردوں کے لیے ضوابط اور شرائط ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہی جو ہے طریقہ کار، وہی رول ریگولیشن ہے کہ مرد بھی بغیر کسی ضروری کام سے مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. اس طرح ضرورت اصلیہ، ضرورت شرعیہ کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. جب حاجت ہوتی ہے انسان کو، حاجت اصلیہ، اس کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں، وضو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے باہر جاتے ہیں. تو اکثر میرے محترم و مکرم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، ایک ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. متقف حضرات جب اعتکاف سے باہر نکلتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ یہ وہ جگہ ان کی مسجد سے باہر کا حصہ ہے، تو وہ وہاں پر بھی بیٹھ کر کوئی مل گیا تو اس کو سلام بھی کر لیا، خیر خیریت بھی دریافت کر لی، اور پھر وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں. حالانکہ اس سے اعتکاف کے باطل ہونے کا خطرہ ہے، فاسد ہونے کا خطرہ ہے اعتکاف کے. ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. حکم یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جائیں، آپ اپنے ان ضروریات سے فارغ ہوں، آپ وضو کریں، پھر خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے پھر مسجد میں آئیں. اور بے شک مسجد میں آ کر آپ دنیاوی امور پر بھی بات کر سکتے ہیں. اسلام اتنا سخت نہیں ہے، دین یسر. اسلام تو ہر جگہ پر ہمارے لیے آسانی کی ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنے گھر کا، دفتر کا کام بھی کر سکتے ہیں. گھر کا کام سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں جا کے مثلاً ٹیلی فون پہ دفتر کا کام، مینس کے جس طرح آج کل آن لائن سارے کام ہوتے ہیں، مجبوری ہے تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. لیکن پھر فوکس وہی ہونا چاہیے کہ خصوصاً خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور سیم یہی کام عورتوں کے لیے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گی تو اب غیر ضروری اس جگہ سے گھر کا راؤنڈ نہیں لگانا. اچھا کچن کی طرف نہیں آنا. اچھا یہ نہیں کہ کچن میں کیا پک رہا ہے دیکھنے کے لیے وہ خاتون باہر آ گئیں. اچھا کوئی ملنے کے لیے آگے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہ اعتکاف سے باہر نکل آئیں. تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا. ہاں ایک چیز میں تھوڑا سا یہ بھی ایک روشنی ڈالتا جاؤں. اکثر لوگ اس چیز پر سوال بھی کرتے ہیں کہ وہ خواتین کہ جن کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، آٹا گوندنے والا نہیں ہوتا، کھانا پکانے والا بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب دیکھیں شوق ہر کسی کا ہے. اگر وہ خواتین اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اعتکاف گاہ جسے کہتے ہیں، تھوڑی سی بڑی جگہ بے شک مخصوص کر لیں اپنے لیے. تو اس کے اندر رہتے ہوئے وہ آٹا بھی گوندھ سکتی ہیں، وہ گھرداری کے کام مینس کے کھانا بھی پکا سکتی ہیں. حتیٰ کہ بعض اس میں یعنی جو اجازت دیتے ہیں محدثین حضرات کہ اس میں وہ کپڑے بھی دھو سکتی ہیں، لیکن اس دائرہ کار کے اندر رہتے.
सही। जो है वो सारे काम सर अंजाम दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसीलन जो है ख़वातीन के लिए भी बताया, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मर्द व ख़वातीन जैसे ही आखिरी अशरा स्टार्ट होता है तो शौक़ की जहाँ तक बात है, लोग कोशिश होती है कि जी हम भी एतकाफ़ जो है उसमें बैठे, लेकिन उसके लिए क्या हमें जो है क़वाइद व ज़वाबित उन पर अमल करना है ताकि हमारी जो इबादत है वो कबूल हो। तो मेरे ख़्याल से हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जी कारी साहब, बड़ा मज़ा आया एतकाफ़ के हवाले से। लोगों को डरना नहीं चाहिए, ये खुश होना चाहिए। पाबंदी इतनी है नहीं, आपने तो इतनी लचक दिखा दी, इतनी लचक बता दी, सॉरी इतनी लचक बता दी कि रब करीम की तरफ से तो इसमें बड़ी लचक है। तो हम नात की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि एक जामिया नज़र हल्की सी एतकाफ़ के ऊपर कि उम्र की कोई कैद, कोई यानी बच्चे छोटे बड़े बुज़ुर्ग या कोई बीमार हैं, चाहता है दिल उनका, तो इस किस्म की भी कोई शर्त है? ये थोड़ा सा नहीं, देखें इस इबादत के लिए, मैं तो ये बच्चों के लिए आपने एक बड़ा प्यारा माशाल्लाह क्वेश्चन किया, लेकिन बच्चे का कम से कम समझदार हो जो एतकाफ़ में बैठना चाहे। और मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर उसके साथ कोई बड़ा बैठे साथ तो वो सबसे बेहतर, क्योंकि बच्चा है अभी जवानी के दिलहेज पर कदम रख रहा है, तो आपको पता है कि मेच्योरिटी नहीं होती उनके अंदर, एक पुख्तगी नहीं होती, तो कम से कम उसको गाइड करने वाला या तो किसी सही बुजुर्ग के ज़ेरे साया वो एतकाफ़ में बैठे। क्योंकि फिर देखने में ये आता है कि मोहल्ले के बड़े तो बैठते नहीं है, यही नौजवान जब बैठे होते हैं तो फिर जिस तरह आपने माशाल्लाह सबसे पहला क्वेश्चन किया कि फ़ोनों पर मोबाइलों पर तबसरे मजाक ये वो, तो सारा का सारा एक जो खुशू व खुजू है वो सबका सब फौत हो जाता है। अच्छा, मरीज हैं अगर घर में कोई, जैसे व्हील चेयर पर हैं, हिलजुल नहीं सकते हैं, वो मर्द हजरात जो हैं वो घर में एतकाफ़ कर सकते हैं? नहीं, मर्दों के लिए हुक्म ये है कि जिस तरह नमाज का हुक्म मर्दों के लिए है कि वो 5 वक्त नमाज अपने घर में आकर अदा करेंगे, घर में कहते मस्जिद में आकर वो 5 वक्त नमाज आकर पढ़ेंगे। इसी तरह एतकाफ़ भी उनका मस्जिद में होगा, घर में नहीं होगा। और इसी तरह ख़वातीन के लिए वो भी सबसे अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ख़वातीन की जो एतकाफ़ गाह है वो उनका घर है। हाँ, अगर काजी साहब किसी मस्जिद में, क्योंकि ये भी एक यानी हमने जो एक पढ़ा भी है, सुना भी है अपने बड़ों से भी, उलमाए कराम से भी, कि अगर मस्जिद में ख़वातीन के लिए एक बाकायदा जिस तरह एक मुसल्लतुन निसा मखसूस होती है, उनके लिए नमाज की जगह जहाँ पर पर्दे का अहतमाम खास तौर पर, और ऐसा अहतमाम कि मर्दों का आना जाना, इस तरह कोई इखलात और तफरीक, कोई इस तरह की मामलात न हो, तो वो ख़वातीन मस्जिद में भी एतकाफ़ में बैठ सकती हैं। हाँ, इसलिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बिल्कुल। कारी साहब से एक और क्योंकि जहन में सवाल आ रहा है इसी से रिलेटेड, बड़ा ज़रूरी है टाइम के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि जी 21वें रोजे से स्टार्ट होके आखिरी माशाल्लाह ये आपने वाकई तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। बहुत ही अहम और बहुत ही माशाल्लाह आपने जो एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो इस टॉपिक के लिहाज से बड़ा ही माने रखता है कि एतकाफ़ का वक्त कौन सा है, औकात कौन से हैं कि जिसमें एतकाफ़ शुरू होगा। जी जी। तो ये एतकाफ़ का जो वक्त है ये 20वें रोजे को गरूब आफ्ताब से पहले मीन्स कि 21वीं शब रमज़ान सही वो होगी ना, वही जी 21वीं शब रमज़ान होगी, 20वां रोज़ा होगा, उसकी गरूब आफ्ताब से पहले मसाजिद में आकर मर्द हजरात ने एतकाफ़ की नियत कर लेनी है। और ख़वातीन जो हैं वो अपने घर में बैठकर इसी टाइम पर एतकाफ़ की नियत करेंगी। हाँ, अगर लेट हो गए, मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली, तो उसके बाद अगर नियत की तो फिर एतकाफ़ की नियत नहीं होगी, जो असल मकसद है वो फौत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, ये एक छोटा सा गिफ्ट है, ये आपके साथ जाएगा। अब पहले भी बड़ी मोहब्बत से नवाज़ते हैं। नहीं जी, बस ये हमारे पास है जी, ये पर्ल स्वीट हिल्स वालों की तरफ से है जनाब, ये छोटा सा गिफ्ट है, कारी साहब के साथ जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, क्योंकि इसके फौरन बाद हमने नात पे जाना, नौशीन नात उसी असा कोल नात ख्वां भी मौजूद है जी। अगर तुसी इजाजत दो ते आज दे प्रोग्राम दा जड़ा सवाल है वो भी कीता जो। जी जी बिल्कुल करो, क्यों ना करो। बिल्कुल जी। हमेशा की तरह आज भी ट्रांसमिशन में हमने एक सवाल रखा है, अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं, जिनको पता है आप कॉल भी कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम में और जवाब दे सकते हैं। तो आज का सवाल है, कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? ऑप्शन है सूरह बकरा, सूरह यासीन या फिर सूरह रहमान। जी बिल्कुल
یہ سوال تساں دے ذہن وچ آ گئے اسی ہن گوگل کرنا بند کریو کوئی بندہ اپنے بھی عقل و فہم تو گل کردا ہے مطلب شروع ہو جلو گوگل کرنا یارا کساں آکھا جلدا ہے یہ بھی گفٹ میں ادھر رکھ رہے ہیں یہ سر آپ کے ساتھ جائے گا کیونکہ اس تو فوراً بعد پھر بریک ہو جلسی پھر اساں دے اگے مزمان آسن تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے آپ کو تو جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قاری صاحب کا بے حد مشکور اور ممنون ہے انشاءاللہ اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا رے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں
کے تحفے زباں پر سجاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سمائے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سمائے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، بریک تو بعد ایک دفعہ پھر تساں جی خوش آمدید آکھنے، ہر کدے آؤ آکھنے ہیں، ویلکم آکھنے ہیں جی، جی ہر کدے آؤ، ہر کدے آؤ آکھنے ہیں جی کرنا آکھنے ہیں۔ 18واں روزہ ہے جی، اور نیڑے لگنے ہیں پہ اپنا افطاری دے نیڑے ہیں، لیکن افطاری دا مزہ باورچی خانے تو بغیر نہیں ہوا نہیں ہو سکتا۔ اور جس محنت دے نال احمد شیر صاحب لگے دیں اس وقت، کوکنگ پہ کر دیں، چیزاں پہ بنا دیں، یقین کرو کہ گھر دیاں جڑیاں خواتین ان واسطے ہن دل وچ ہمدردی دا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ صحیح، ویسے مجھ لیکن جو محنت پیدا ہو گیا ہے تو ساتھ خود کچھ کیتا نہیں، نہ میں نہیں کیتا، اتنا محسوس کرتا ہے بندہ تے تاں احساس پیدا ہوندا ہے نا، تساں محسوس ہی نہیں کیتا نہیں جل احمد کے۔ شیر میں دیکھا تے ویسے تے دیکھو نا کڑیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے، کڑیاں جل کے دیکھتیاں، جے کدے تساں جل کے دیکھو یار کہ پوزیشن ہے تو اس ہمیں دیکھ ساں ضرور دیکھ ساں میں ہے اسی بریک تو واپس آ گیا سا نال مہمان بھی ہیں میں جلساں کچن وچ، اور تسی جڑا سندے جڑے مہمان ہیں اج دے انہاں دا تعارف گل بات کر سکتے ہیں، پہلے برچی خانے در جلو کچن نہ آکھتیاں کرو یہ نہ میں باورچی خانہ آکھے بلکہ برچی خانہ، برچی خانہ۔ جی خواتین و حضرات، باورچی خانہ برچی خانہ اس تے مزہ ہی کچھ اور ہے نا جی جس ٹائم تسی یہ گل کردے ہو۔ اور اس ٹائم کچن والی سائڈ دے گفتگو سی، اس تو بعد پھر میں مہمانوں دا تعارف کرا سا، اور آج ایک نعت خوان آئے نے ہری پور تو، اور تسی سن سو نا تو تسا مزہ نہ آیا پھر آکھیو۔ پھر اس دے نال ہی ایک اور نوجوان سنگر گلوکار جس ٹائم نعت پڑھدا ہے تے اس دی نعت دا اپنا ہی مزہ ہوندا ہے۔ پھر پاپے دی آواز وچ جس ٹائم قصہ بردہ شریف یا نعت آندی ہے تے اس دا اپنا ایک لمس ہے، اپنا ایک مزہ ہے تے اپنا ایک خواند ہے۔ پہلے جلنے ہیں برچی خانے والے پاسے در جی احمد شیر صاحب جی اسی باورچی خانے وچ آ گئے ہیں جی، اور پیاز براؤن ہوندا ہے، اور سب سے پہلے جی احمد بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ گھروں میں یہ جب ڈش بنتی ہے مطلب ٹیسٹ میں تھوڑا بہت وہ فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ عربی کو وہ کرنا جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ نمک لگا کے دھویا آپ نے تاکہ اس کی لیس جو ہے وہ کم ہو جائے، تو ایک تو یہ ٹپ ہو گئی آج کی کوکنگ کی عربی گوشت کے حوالے سے۔ تو دوسرا کیا ایسی خاص طریقہ کار ہے عربی گوشت بنانے کا ہمارے ناظرین کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پہ، مطلب جو آپ نے طریقہ بتایا کہ یہ چیزیں انگریڈینٹس ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے کہ بہت اچھا سا بن جائے، کیونکہ شوربہ جو ہوتا ہے اس کا وہ اس میں جو لیس آ رہی ہوتی ہے وہی اس کی جو ہے ذائقہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا اس کی بہت ملائم سی جو گریوی ہے اس کے لیے پھر ضروری ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو اچھے طریقے سے آپ اس کی بنائی کریں، نہیں تو ابھی آپ نے جب یہاں پہ بریک ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو گرینڈ کیا، اس کی جو جتنی بھی جو ہم نے پیاز ٹماٹر کی جو ہمارے پاس گریوی تھی اس کو گرینڈ کیا، اور ساتھ میں گوشت کا جو اپنا یخنی والا پانی تھا وہ شامل کیا۔ اب یہ پانی اس میں ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب یہ عربی پکنا شروع ہوگی تو وہ
ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होना गाढ़ी शुरू हो होना जाएगी। शुरू हो तो जिस जाएगी। तरह मतलब ये शोरबा भी इसमें अच्छा लगता है, लेकिन साथ में इसकी ग्रेवी भी होनी चाहिए होनी और चाहिए, वो थिक सी हो तो वो ज्यादा मजा तब आता है। बिल्कुल जी, तभी पता चलता है कि अरवी गोश्त है, अरबी यानी गोश्त है, कचालू गोश्त है। कचालू गोश्त है। तो आप कचालू जो है ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेते टाइम हैं, लेते टाइम लेंगे और ये पानी इसमें अगर है तो ये खुश्क हो जाएगा जब मतलब तक, अब ठीक है? ये गलने के मराहिल से जी, बिल्कुल, गुजरेगा। ऐसा ही। तो अच्छा, अब जो है प्याज ब्राउन हो चुका वेजिटेबल है पुलाव के लिए तो जी। ये हमने धनिया, सही गरम है। मसाला और नमक ये शामिल किया जी, ठीक है, और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल पानी ऐड किया, ठीक है। ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। एक टमाटर, अच्छा एक टमाटर से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से चावलों में लेस आ जाती है सही और वो जो स्टिकी राइस बन जाते हैं। सही, तो मतलब उसे कि हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा ही वो है, चाहिए हाँ। होगा सब्जियों में रेड कैप्सिकम है और शिमला मिर्च, सही। सब्ज़ शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, मटर जो भी आपके पास है तो वो आप शामिल कर सकते बिल्कुल हैं। तो वो जी, हमने ये ये सब्जी भी vegetables, mixed वेजिटेबल्स vegetables भी शामिल कर दी हैं, हो ठीक है। गया जी, बिल्कुल और फिर इसके बाद इसमें हम पानी, क्योंकि मेरे पास कलार राइस है, हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। जो कि बासमती राइस है, प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छे राइस हैं। तो आप इसको चाहे तो स्टीम करें, चाहे तो आप इसके मुख्तलिफ किस्म के पुलाव बनाएं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं या राइस की कोई भी हम ऐसी डिश जो है वो बना रहे होते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चावलों का इंतखाब। चावलों तो का इंतखाब। अगर आपका चावल अच्छा है तो आप ये सारी डिशेस अच्छी बना सकते हैं। अगर ज़रा सा चावल ख़राब है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मसाले भी अच्छे डालें, लेकिन अगर चावल सही नहीं है ना तो सारी डिश जो है ना ऐसा वो ही है, सही नमक नहीं शामिल होगी। किए, ठीक बिल्कुल है। इसके बाद 2 कप मेरे पास कलार राइस सही है। है तो 3.5 कप हम पानी शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब पानी का बॉयल आ जाएगा, सब्जियों की यखनी बन जाएगी, हम चावल तब ऐड करेंगे। ठीक है, बस। मतलब थोड़ा सा इन्हें हमने पकने देना है ताकि टेस्ट जो है वो इस मसाले में आ जाए। ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद हमने चावल शामिल कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही। सही है जी। अब हम हाँ, जा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। जी काजी साहब। अच्छा हो गया पर्ची ना? हाँ जी, पर्ची खाना माशाल्लाह हो गया। माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त खुशबुएं जी तक भी आंदियां जी। ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ मेज़बान तशरीफ फरमान जी, सब तो पहले असां दे नाल असां दी बैठक दी टीम दे ਜਿਹੜੇ सब तो पुराने कुलीग उन पुराने मैंबर हैं और जिन्हां दी आवाज़ दी खूबसूरती दी इंतहा है और तुसां उन्हां बहुत सुनदे हो। पापा जी असां नाल हन। पापा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा जी वेलकम। ते 18वां रोज़ा मुबारक होवे। शुक्रिया, बहुत बहुत तुहानू भी मुबारक होवे। बहुत ठीक हो ना? मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चंद ज़ेब दा नहीं पे पता चलदा गया केड़े पासेदार है, लेकिन आज उर्सी आ जाएगा, बुरा वक्त है, किसी वक्त भी आ सकता किसी है। वक्त आ सकता उस तो बाद ख्वातीन हज़रात, जो सिंगर जो नौजवान हमारे जो नौजवान सिंगर हमारे बाहर साथ इस कुछ वक्त, भनने दी आवाज़ मैं पहले इंट्रोडक्शन करावां ते फिर वो ना ये ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ नहीं ਸਕਦੇ नहीं ਹੋ, वो ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। टैग है सुन टैग है सुन पर शर्म नहीं आती तो ना लोग बड़े छोटे दी तमीज ही नहीं है। तरह नहीं आते जरा रमजान है कल बेड़ा घर को वे तो बंदा अस्सलाम वालेकुम मारो वो वालेकुम सलाम। रोज़े च कोई गालियां नहीं करता, किसी खेरे नहीं करता। इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया ने? क्या हो गया ने? वो है इन लोगों में इंसानियत ही नहीं। क्या कीता ने? रोजा इन अल्लाह से रखते नहीं, अपने से रखते। देखो जी अल्लाह जैसे नहीं गल करो आते मेरा रोजा है अगू 8 मोटरसाइकिल वाला आन के मेरी टंगा में मारे ना ओहो हो तरीका नहीं आना। ओ अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह करा ते मोटरसाइकिल बच गया। वो तो बात गया मार लग गई। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਉੱਤੋਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਾ, ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ बच्चा ਟੁਰਦਾ मैं ਹੈ। साइड होते टुरना रोड है, मैं फुटपाथ के साथ बनी फुटपाथ होते भी रेडियां लाई दिन, कोई खजूरा बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, और न टुरने का राह है न फिरने का राह है, कोई तरीका है। एक अच्छा। इस गल की तनख्वाह के अल्लाह ना गुस्सा न करो, अल्लाह बस करो ना, गुस्सा न करो। ये क्या आंदा ने? सीट आंदी है मैं तेरे हाथ मेरे वास्ते मेरी सीट ते है ना जी वो। मैं थे बैठा तू थे हाँ। बैठ उधर कर थे बैठ बुजुर्ग हम तो संदे देखो कितना ख्याल रख। अल्लाह बैठो फिर मैं सीट मेहमान भी आनी तारा पास ना आना तो फिर मलक साहब खफा सी नहीं ਹੁੰਦੇਗਾ बैठो बैठो अच्छा ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਲੋ ਤੁਸੀਂ। मलक साहब गुस्सा पी जो लियो, कोई और शे ना पियो, पता है रोजा है। मेरी गल ये जड़ी हुकूमत तनख्वाह देंदी ना लोगां ये म्यूनसिपल कमेटी वाले कमेटी मैं दसो फुटपाथ के सस्ती हुंदी टुरने वास्ते हुंदी है। नहीं आजकल ते वो छाबड़ियां वास्ते
میں ہوں میں کتنے ٹورا میں روڈ دے کنارے پہ ٹورنا ڈز آیا موٹر سائیکل والا چلو میں اس گل کرنی ہے نا تسا بیٹھو سی میں مہمانوں دا تعارف کرا پھر آختے ہیں غصہ آندا ہے غصہ آندا ہے بیٹھو ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ پتر ਰੋਜ਼ੇ جیسا ਨਾ سمجھاؤ واسطے میرا روزہ تو روزہ اللہ استے رکھنے اپنے استے رکھنے اپنے واسطے بھی تے ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ اللہ جی واسਤੇ بھی اللہ تے احسان تو نہ کرن نہیں یار میرا روزہ روزے سے انسان کا کول ڈاؤن ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے یہ میرا فرنگی چنزیب ماما چنزیب چاچا بیٹھو جی خواتین حضرات میرے جڑے اگلے مہمان ہن جی وہ تساں خیبر ٹی وی تے بھی دیکھتے رہے اور کیٹو تے انہوں نے بڑے زبردست سونے پروگرام بھی کیتے بالکل جی اصل میں بہت ہی ٹیلنٹڈ سے اینکر بھی ہیں اور بہت اچھے سنگر بھی ہیں اور میں پرسنلی جدوں بھی انہاں دا پروگرام ہوندا ہے میں بڑا شوق نال دیکھنی ہوں اسی ایک وجہ بالکل وہ اس وجہ تو کہ ماشاءاللہ انہاں دی جڑا الفاظ دا چناؤ ہے اور جڑی انہاں دی ادائیگی ہے الفاظ دی ماں بڑی پسند ہے تعارف کراؤ بالکل جی اور اساں نال بالکل کسی تعارف تے محتاج نہیں تسی نہ دیکھ سکتے پہچان کے انسان جی جنید خان اساں نال موجود وعلیکم السلام جی کیسے ہیں کیسے ہیں جنید وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں خیریت سے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بڑا زبردست ہاں جی روزے رکھتے ہیں ایک تو رمضان کی خاص برکت ہے کہ ہمیں ہر ایک انسان اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ چنزیب چاچا کہہ رہے تھے نا کہ واقعی سڑکوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنس اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے لیکن میں اتنا خوش ہوں کہ آج ہم سب لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹ ہے اور وہ اسپیشلی اس لیے کہ قاضی صاحب کا سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو بہت شکریہ آپ سے مزید بھی ہم گپ شپ کریں گے اور اصل اگلے مہمان بالکل جنید نال تے اساں دی لڑائیاں جنید جدی بھی فون کرے اصل میں گراں جی چنزیب چاچا ہی گل کر سکنا تساں بالکل فکر نہ کرو جی خواتین حضرات اگلے جو مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ میرے نام سے تعلق ہے جی اور میرے نام کے ساتھ گروپ آف کمپنیز نہیں ہیں باقی نام تقریباً ایک جیسا ہے اور جو آج کل کے حوالے سے جو ایک جس طرح آپ خود مختار ساوی جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے ان کا ایک حق ٹرسٹ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہماری بات چیت ہو بھی رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی خود مختار ساوی اور حق ٹرسٹ انشاءاللہ مل کر آگے فیوچر میں کام کریں گے تو ہمارے ساتھ جناب قاضی شوکت محمود صاحب تشریف فرما ہیں قاضی گروپ آف کمپنیز کے سی او ہیں اور حق ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں اور اس طرح بہت مختلف بہت سارے ادارے بھی ہیں اور جو خاموش قسم کی لوگوں کے ساتھ خدمت ہے اور اللہ کے ساتھ تجارت ان کی بڑی زبردست چل رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام قاضی صاحب بڑی مہربانی قاضی صاحب تہاڈی تسی وقتاً فوقتاً موقع دیندے ہو میں اج تہاڈی وساطت اور کیٹو ٹی وی نے وساطت نال سید آل عمران نو ضرور یاد کرانگا کہ میرا پہلا رمضان پروگرام سید آل عمران صاحب تے کیتا سی تے انہوں نے درجات واسطے اساں سارے دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے بڑے اچھے انسان سن میرے بہت پیارے دوست سن اس وہ رشتہ قاضی صاحب نال انہاں ساڑا قائم کرایا تے میں قاضی صاحب نال انتہائی ممنون ہاں کہ انہاں نے محبت اور انہاں نے شفقت کہ اس تعلق نو مضبوط کیتا انہاں کٹن نہیں دیتا یہ انہاں نے مہربانی ہے اور اس رمضان نے مہینے چ ملانا ساتھیاں نال یہ بڑی اچھی گل ہے بڑی مہربانی قاضی صاحب اور اس دے وچ اسی فیضان صاحب نہ بھول دے وہ ہمیشہ تساں نال رہندے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تساں نال ہمیشہ رہندا تے خصوصی طور تے فیضان صاحب بھی رہندے جی فیضان صاحب بہت مہربانی تسی اپنی سیٹ تے آ جاؤ یہ ہن قاضی صاحب انہاں ما سیٹ دتی ہے یہ ہن چنزیب یہ قاضی صاحب ہن قاضی گروپ آف کمپنی والے اوہو اللہ میں نہ کدھر دیکھا السلام علیکم قاضی صاحب سنیا قاضی صاحب کر دیں گے دو ہاتھ سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں لگدا ادھر بزرگانی دعا بزرگانی ہن چھوڑ دیو نا کچھ کر دے چھوڑو السلام علیکم اے بھوت کون بیٹھا ہے بھوت نہیں ہے اساں دے پاپا جی ہیں اتنا سونا سوفسٹیکیٹڈ پاپا بیٹھے ہیں بھوت نظر آنے پتہ نہیں قاضی صاحب میرا خیال رکھنا ہے بڑا بزرگ آدمی ہے ہاں یہ تساں دی ٹور ذرا تھوڑی جی کچھ اور ہو گئی یہ بزرگاں لی نہیں رہی اچھا نہیں وہ تھوڑا یہ شکیل پا چھوڑا نا اس طرح ٹورے ہو نا نہیں وہ قاضی صاحب تک اچھا ملے ہیں نا ذرا احمد شیر صاحب ویسی گفتگو تسی بھی نال شامل رہنا قاضی صاحب نال جنید بڑے عرصے بعد آیا ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے کافی عرصے بعد مطلب دیکھو مغرور ہو گیا مغرور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ مہینہ کہ اس میں جو بڑے ہیں
وہ چھوٹوں سے جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو بالکل معاف کرتے ہیں. معاف کر تو یہ بڑا زبردست سبق ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا آج. پاپا جی فارم ہاؤس یاد ہے نا؟ جی بالکل یاد ہے. میں قاضی صاحب انہوں نے گئے ہیں وہ بیٹھک کی تھی. قاضی صاحب میرا تعلق جیلم نالے میں جس وقت گجر خان تو گزرنا تو میں ہمیں تو ہمیشہ یاد کرنا آفس دے ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ جی میں جی ادھر گئے سر. میں جس وقت بھی تواڈے اس تو گزرنا میں تو ہمیشہ یاد کرنا. ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ. قاضی صاحب گفتگو بھی کرنے ہیں نالو نال تے نات بھی سن سا پاپا جی بھی کچھ سنا سن جنید بھی سنا سن لیکن چونکہ تساں دا پہلے اساں دسا گیا کہ ٹائم مختصر ہے تساں کول اس اچھا ٹائم بریک تو ہو گیا تے بریک جلنے ہیں پھر واپس آ کے جڑے سوالات ہوئے تسی کہہ رہے ہو گل بات. چلو جی ناظرین ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جائیں گے اور جلدی سے واپس آئیں گے. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر جی ویلکم بیک جی. اور مہمان اسنال بیٹھے ہیں, ٹائم کاٹے اور مقابلہ سخت ہے تے اس تو بعد بھی ایک مہمان شخصیت ہے وہ بھی پہ انتظار کر رہے ہیں. تے میں قاضی صاحب تو گفتگو دا سلسلہ شروع کر ساں. قاضی صاحب روزیں دی مناسبت دے نال ہی میں ہن وقت ہی ذکر کیتا ہے خود مختار صابی دا, اسی طریقے نال تساں دا حق ٹرسٹ بھی ہے. ماشاءاللہ جڑی خدمتاں تساں نے لوکاں دیاں کیتیاں اور کر بھی رہے ہو اور ذکر اسکار اس دا بڑا گھٹ ہے لیکن خاموشی نال ٹر رہے ہو. تے کس طرح مینیج کر دے ہو جی کاروبار بھی تے اے جڑا فلاح و بہبود دا کام ہے یہ سب بھی کس طرح ویلا موجود ہے؟ تساں کاروباریاں کو تے ٹائم ہی نہیں ہوندا. قاضی صاحب یہ اللہ تعالیٰ جسلے کسی بندے کی اپنے واسطے چن لینا نا جی اس دے رستے آسان کر دیتا ہے. اور پھر رمضان دا مہینے دا ایک اور بڑا مزہ ہے نا جی کہ اسی طرح اللہ جی کہندے ہیں کہ میں خود دیاں گا. صحیح بالکل ٹھیک. اجر جڑا ہے نا میں خود دیاں گا. تو دین والا وہ ہوے تو پھر کوئی حساب ہی نہیں ہوندا. تے جس وقت کرنا چاہو قاضی صاحب کام تے اللہ تعالیٰ بھی رستے کردہ ہے تے مینج بھی ہو جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. تے قاضی صاحب یہ حق ٹرسٹ جڑا ہے یہ کس لیول دے تے تساں دا جڑا ہے؟ جی جی حق ٹرسٹ مختلف کام کر رہا ہے. مثلاً دسترخوان, اچھا کیونکہ کسی دے منہ چ نوالا جانا قاضی صاحب تسی اس تو اندازہ کر لو بھئی اللہ جی ماں 70 ماواں نے برابر پیار کردا ہے. تے کسے ماں دا بچہ کو بھکھا ہوئے اس نو کو کھانا کھلا دو اس ماں نو کتنی خوشی ہوئے گی. بالکل ٹھیک. تے اللہ جی نو دیکھ لو بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آزما رہا ہوندا ہے دے کے بھی اور تہاڈے سامنے انہاں لوکاں نو لیا کے بھی. صحیح. وہ کہندا نا اگلے آخرت وچ پوچھا جائے گا کہ میں تیرے کول آیا سا مریض سا تے تو میرا علاج نہیں کرایا, میں بھکھا سا تو مینوں کھانا نہیں کھوایا. صحیح. یہ مثال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نو بھیجے ہے. اسی دسترخوان اچھا علاج علاج بھی کراندے ہو؟ جی جی اساں حق ٹرسٹ کے تحت علاج ہے. اساں نے آکسیجن مشیناں ہی کرونا چ اسی لوکاں نو دتیاں ہیاں, ہسپتالاں دتیاں ہیاں. گجر خان ہسپتال 5 مشیناں دتیاں ہیاں, 3 کوٹا ہسپتال دتیاں ہیاں. آکسیجن سلنڈر رکھے اور 10-12 مشیناں ساڑے کولیاں, ایمبولینساں ساڑے کولیاں. جتھے گراماں چ لوکاں نو پرابلم ہوئے اتھے پہنچانے, کیونکہ قاضی صاحب سلنڈر جڑا ہے نا وہ مشکل ہو گیا. مشکل ہو گیا سی کرونا دے وچ مل ہی نہیں رہا سی. مل بھی نہیں سی رہا. دوسرا قاضی صاحب ادا ہونا نا کہ خالی ہو گیا, گڈی بک کرو جاؤ پرانا. یہ جڑا اسی وینٹیلیٹر لیتا نا جی یہ ایک خوبی ہے. اچھا سلنڈر چ اور لوکاں نو تو بیچاریاں نو پتہ نہیں ہوندا نا سلنڈر تے تسی جتنی آکسیجن کھولی ہے ہن پتہ نہیں تہاڈے اگلے مریض دی ضرورت کتنی ہے. یہ جڑے اسی پھر شفا ہسپتال نے مشاورت نال اسی وینٹیلیٹر خریدے کوئی 20-25
ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੁਜਰਖਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਟਾ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ। ਇਤਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ, ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਹ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਕਸੀਮ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਸੀਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਟੋਕਸੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਖਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਫਨ ਬੱਚੀ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਸਟਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈयद आले इमरान ने नाम ਚਲੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਆਤਾ ਹੈ ਬੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं, ਕਦੇ ਇਧਰ ਹੋਨੇ ਕਦੇ ਇਧਰ ਹੋਨੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜੂਲੇ ਤੇ समझ नहीं आता। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ABT ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ठीक ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ जी जी। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੁਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਲਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸਾਂ जी जी। मैं समझना कि K2 TV ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਸਾਵੀ ਨੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਠਵਾਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੁਜਰਖਾਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਸਾਵੀ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਹੀ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਸਾਵੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਵੀ ਤੇ ਹਕ ਟਰਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤੇ ਅਲੈहि ਇਤਫਾਕਨ ਦੋ ਹੀ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ 21 ਸਾਹਬੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਮਤਾਲ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਚੀਖ ਉਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿतना नेक और अच्छा इंसान मैं नहीं कुछ देखा, लेकिन आज मैं परेशान हाँ कि जनाब के सामने झूठ बोली जा रहे। उन्होंने साहबी दर देखा, उन्हें आख्या यार रसूल सल्लम मेरा भाई मेरे उस माल नू गिण रहा है जिहड़ा दुनिया ते पे है, मैं अपना वो ही माल गिनना जिहड़ा मैं अल्लाह नी राज देता, मेरा बेटा जो शहीद हो गया सही वो मेरा है, जेड़े घोड़े मैं जहाज दे दिते वो कन्फर्म मेरा हो गया, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਕਰ ਸਨ। ठीक है बिल्कुल सही। वाह हम देखो तुसां तफसील नाल जवाब मिल गया। जुनैद क्या कहता है तू, मतलब इस मौके पे बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये हम रास्ता बदल लेते हैं, हम इंसान नहीं बदलते हैं। हुजूर की बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने उनसे तो ये देखा जो सुन्नत ये है कि रास्ता नहीं बदलना, इंसान बदलना है। भले वो कूड़ा करकट आपके ऊपर फेंका जा रहा हो, रास्ता नहीं बदलना, इंसान बदलना है। तो इंसान बाबा अपने जी। इखलाक से बदला जाता है। जी के कैसे तुसी
جی میں ایک پیش کرانا اچھا کتنے باندن سو کو لے بس 2-3 بعد ہیں اچھا دون تے چلو کوئی نہیں کائی صاحب سن بھی کن کوئی ایسی گل نہیں میں تے سمجھ رہے کوئی تسی سوال جواب کر سو انہاں نال کوئی گل بات نہیں کر وہ سو میری گل بات تھوڑی بہت ہو چکی ہے انہوں نے اچھا آف دا ریکارڈ کر چکے ہو وہ کر رہے ہیں اپنا کام تو سب پوچھو اچھا جی جی بسم اللہ بہت کرو نیکی دا کام کر رہے ہیں اور اللہ میاں انہوں نے اور توفیق دیا ہے آمین 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 تے تسی اپنی یہ بند پڑھ کے نو خیر کوئی گل نہیں اساں کول تے اماد بھی آئے ہیں ماشاءاللہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تیری کوئی مثال لی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مہ و مہر میں تیری روشنی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری تیری سادگی ہے کمال ہی صلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اے کائی صاحب پاپا جی پاپا جی چھپے رستوں میں جی نہیں یہ پہلی باری انہوں نے کوئی فن سنیا تساں سنیا پہلی دفعہ ویسے تو تسی مہدی حسنی انہاں کولوں سنتے رہے ہو کائی صاحب بڑی بڑی سوسائٹیاں بڑے بڑے مطلب جڑے بزنس بڑے بڑے سلسلے اور اس دے وچ میں دیکھیا کہ بہت گھٹ لوگ ان جنہاں نے اس قسم دا کوئی ادارہ یا پروجیکٹ بنائے ہیں جس طرح تساں نے بنایا حالانکہ تساں دا شاید اس حساب دے نال نہ ہوئے جس حساب دے نال بحریہ یا بڑے یا دوسرے تیسرے اور لیکن جس طریقے نال تساں نے ماشاءاللہ یہ کیتے ہیں ان پھر ہاسپٹل دا بھی یہ ساری چیزیں میں کہتے فائنینشلی تساں سپورٹ ہو جلدی ہو تو آ جلدے ادھر ادھر آندے کی ہوندا ہے جی انہاں ہوتے تو پیسہ لگتا ہے نا جی کائی صاحب بڑا خوبصورت سوال سا کیتا ہے اس تو پہلے ایک اجازت ہوا تھا میں ایک اور گل کر لواں جی جی ضرور اساں رمضان نیکی والے پاسے دوڑ پینے ہاں نمازاں مسجداں بھریاں پیاں ہونیاں جس طرح پتہ لگنا ہے مسلماناں دا ملک ہے روزے گزرنے تبدیل ہو گئی مسجد مولوی صاحب آپ ہی ہوں گے یہ بڑی تکلیف نہیں گل ہے مسلمان تے ہمیشہ مسلمان رہنا چاہیے اللہ نے راج خرچ کر رہا ہے تو ہمیشہ خرچ کر رہا ہے بالکل نماز پڑھو تو مستقل نماز پڑھو بالکل ٹھیک اس یعنی وہ خالی روزے دے مہینے ہی نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک عارضی نہیں ہونا چاہیے صحیح دوسرا جناب نے جو سوال کیتا کائی صاحب میں گجر خان نے رہنا نا پٹھوار غربت نہ علاقہ ہے کوئی بڑیاں زمینیاں نہیں ہیں کہ ہوتا ہے جی میں تو بڑا امیر تھا یہ وہ قطن نہیں میں غریب انسان تھا میں آج بھی اپنے وہی کچھ سمجھ رہا لیکن جتن بھی میں اللہ جی کو دعا کرنا سا کہ یا اللہ جی رزق حلال دے یعنی اللہ جی سے مشروط رزق مانگتا بالکل رزق حلال دے صحیح بے حد و حساب دے اور اپنے راج خرچ کرن دی توفیق دے یعنی اللہ سے جب بھی مانگا مشروط مانگا صحیح اور پھر جس لئے میں کاروبار نہ شروع کیتا
ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਂ, अच्छा, लेकिन ख्वाब और गोल जो है वो हमेशा बड़ा रखा और ये चाहा कि अल्लाह जी मुझे सीधे रास्ते पर रखे और अपने पसंदीदा रास्ते पर रखे। वाह ये सुभान अल्लाह, साथ साथ दुआएं करता रहा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह और उस- माशाअल्लाह। क्या बात। आज भी वो आपने कहा कि हम पैसे किधर से आते हैं, हमारे मुख्तलिफ बिजनेस है, हमने उनमें हक ट्रस्ट का शेयर रखा हुआ है। अच्छा, अभी तक हमने किसी से चंदा लिया नहीं है, वाह तो वो उधर से बिजनेस से आते हैं और ये काम चल रहे हैं। वाह, बस अल्लाह ताला चलाता है जी, इंसान के पास में क्या है। अल्लाह पार्टनर रखसो ते कदे भी मुंह दिखाई ना मिलती ने, हमेशा सिर अखियां ऊंचे रखसो। अच्छा मेरे पर देख के गल क्यों कर रहे हो चंदेब चाचा? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਛੋੜੇ। ना मैं तो सिर्फ आखिर अच्छा है, मैं छेड़ दा पे देखना। अच्छा जी, उस इधर साਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तनबीह ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ कर ਪਹਿਲੇ। इंतजाम वैसे काई साहब तनबीह कर। जी ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਖਾ ਦੇਣੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਠਾਲਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਕਾਇਆ ਹੈ कचालू गोश्त हाँ कचालू अरवी, गोश्त अरवी जी। गोश्त ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਡਿਸ਼ ਹੈ, delicious ਪਰ ਮਾੜੀ ਹੋ। ਅਫਤਾਰੀ ਕਰੇ ਉਧਰ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾ ਤੈਅ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਸਾਂ और अरबी गोश्त मंग पका के बल्कि हम शेर साहब ਨਾਲ ਜੀ ਉਧਰ ਚਲੇ जुल के उधर हाँ, प्रोग्राम ये कर ठीक है, उत्थे फार्म हाउस तक। काजी साहब को भी पूछना ना कि ज़ाहिर खाने दे शौकीन लगदे और के पसंद ज़्यादा मतलब अफतारी होंदी है उस विच के इजी डिश है या कोई चीज़ है जिहड़ी तुसीं खाना पसंद करदे हो? ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਸਬਰ ਅੱਛਾ ਛੋੜਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ काजी साहब यकीन करो जो मर्जी है खाओ, रोजे तो सा इंशाल्लाह कोई नुकसान ना होगी, ना मोटे हो तो ना वजन बढ़ती। जो रोजे खत्म हो तुसी अपनी रोटी 2 टाइम कर छो, ਸਹੀ। पर उस तो बाद तुसी ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦੇਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਬੈ ਰੋਜ਼ੇ ਸਵੇਰ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਫਤਾ ਸੈਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਸ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਖਾਓ। ਸਹੀ ਇਹ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਬਹ ਦਲੀਆ ਜੌ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ सुन्नत है बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ शुगर वास्ते भी बड़ा मुफीद है। ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ मतलब दलिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਾਦ ਵਸੀਮ माशाल्लाह अमाद नसीम हसन आलम जी नाथ खान। अमाद नसीम जी, नसीम। अमाद नसीम सॉरी मेरे को ना गलत हो गया। इन्होंने माशाल्लाह बड़े प्राइज इनाम बिल्कुल जितन आल पाकिस्तान मुकाबला नाथ खानी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ और उसके अलावा भी काफ़ी चैनल्स ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕੀਤੇ और हज़ारे द फखर जी हरीपुर ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। बशीर साहब तुसा कोल आने की लोड़ है भी या सा ना तो जोला सर राइस तुसा जो दा है वो प्रोग्राम है बिल्कुल भी मेरी- दसो। दोनों डिशेस तकरीबन रेडी है। राइस अच्छा। जो कलार राइस हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। बाकी खुशबू भी बहुत मज़े की है और इसके अच्छा। अलावा दाना दाना निकरे चावल। डिश आउट तो नहीं करने लगे हो ना?
جی ڈش آؤٹ تے نہیں ڈش کرنا؟ آؤٹ کر دیا ایک میں اچھا کیا ہے ڈش آؤٹ کر ہاں، دیتی نے. یہ ڈش آؤٹ کر رہا ہوں اور یہ اچھا. بالکل ریڈی ہے. چاول ہم نے کلار یوز کیے ہیں اور ویجیٹیبل پلاؤ بنا ہے. دوسرے والے میں وہ نات کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے. اچھا ہاں لیکن ٹھیک یہ ہے. ہاں جی اماد کیا حال ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو تسی؟ الحمدللہ. اماد کیڑے کیڑے ون کیتے ہیں تساں نے؟ جی میں نے آل پاکستان کیو ٹی وی سے ون کیا الحمدللہ. اچھا کیو ٹی وی تو آل پاکستان. جی جی اور پی ٹی وی ہوم سے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تے بسم اللہ جی. میں کے بے وقتو بے مایا ہوں میں کے بے وقتو بے مایا ہوں میں کے بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا ہوں تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما آج میں عرش کا ہم پایا ہوں یہ کہیں خامیے ہی نہ ہو یہ کہیں خامیے
کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا خدایا ای کرم بارے دیگر کن مبارک دے رہے ہو تم مجھے ہے جو زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک حال آئے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک حال آئے نور۔ جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سی رمضان شادمان کی K2 چینل پہ، اور جس طرح ہمارے مہمان بھی ہماری ٹرانسمیشن کی طرح بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ قسم کے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو جو ہوتی ہے اس سے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری جو اب اگلی مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ جی ماریہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں اور نیشنل پریس کلب کی وائس پریزیڈنٹ ہیں جی۔ ویمن کی سیٹ پہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ ون کیا تھا اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت مزے کی گفتگو بھی کریں گے، کچھ رمضان کے حوالے سے، کچھ ان کی روٹین کے حوالے سے بھی، تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، رمضان مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ جی آپ سے گپ شپ بھی کریں گے مزید بھی، میرے خیال میں جیسی بہن ہے ہر سال ملاقات ہوندی ہے ہاں جی ماریہ نال تے اس دفعہ بھی ماشاءاللہ ہر سال فرق نہیں پیا سچ ماشاءاللہ۔ نہیں یہ جیسے دوسرا سال ہے یہ، ہاں جی۔ اس تو پچھلے سال پریس کلب وچ ہوئی ملاقات سن، پریس کلب میں ہوئی تھی، بالکل جی۔ بالکل۔ پھر تسی پچھلے سال آئے ہو تے اس سال آئے ہو ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کا بیسیکلی تعلق کس علاقے سے ہے؟ بہت لمبی کہانی ہے جی، بالکل ہاں، مختصر یہ کہ تعلق جو ہے وہ باجوڑ ایجنسی کے علاقے سے ہے، پھر اس کے بعد انڈیا چلے گئے، وہاں تحریک پاکستان میں ہمارا خاندان بہت تھا ایکٹیو، پھر وہاں سے آدھے مر گئے، کچھ جو زندہ بچے وہ واپس آ گئے، پھر یہاں پنجاب میں بس گئے، تو مطلب میں پاکستان ہوں پورا۔ بڑی گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ۔ ہمارے ایک مہمان نے ابھی جانا ہے، ہم ان کو خداحافظ کریں گے اور پھر ہم باورچی خانے جائیں گے۔ تو احمد شیر صاحب اجازت ہے میں قائد صاحب کو، قائد صاحب کے پیغام اسی کہ گل کر سو آج دی نوجوان نسل آستے، آج کل دے جڑے اے جاتک کڑیاں، اے جڑے مطلب آج موبائلاں تے ایک کاروباری سوچ نہیں، ذہن نہیں، نوکریاں پیچھے پے رہندن، بس مہینے دے بدے دے آندن پے، بس ہی موچن اسا صبر شکر آکھاں یا لیرو لیر آکھاں دسو۔ ماشاءاللہ قائد صاحب تسی خود بہت اچھے کام کر رہے ہو، لوکاں دی رہنمائی واسطے،
تے نوجوانوں واسطے میں پہلے بھی دوران پروگرام ایک گل ہوئی سی کہ اساں کی صرف روزیاں چ مسلمان نہیں ہونا چاہیے صحیح تے نوجواناں نے بھی بڑی رغبت ہو جانی ہے روزیاں مہینے چ وہ مسجداں بھریاں ہوندیاں اسی جانے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی خوشی ہوندی ہے کہ نوجوان ہی نوجوان مسجد چ نظر آتے ہیں لیکن اس تو بعد پتہ نہیں کی ہوندا ہے کہ غائب ہو جاندے ہیں میں انہوں نوجوانوں کو کہسا کہ اے ملک تہاڈا ہے اس لیے حفاظت کرنی ہے تساں اور ایک جڑی آج کل سیاسی آ گیا جی کہ میں کسی پارٹی نہ تے میں دوسری پارٹی نو تے پھر پاکستانی سمجھنا ہی نہ نہیں غدار ہو گئی جی جی اساں کی سوچنا چاہیے فرسٹ پاکستان پاکستان یہ لوگ پاکستان سے بہتر ہے انہوں نے ساتھ دیو یہ بہتر ہے لیکن ترجیح پاکستان ہونی چاہیے اللہ نہ دین ہونا چاہیے اور پاکستان ہونا چاہیے اس تو بعد سب کچھ لیکن اساں اس لیول تے چلے گئے ہیں کہ دوسرے نو تسی دشمن ہی سمجھنا تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں وجود ہی انہاں دا آدمی ہاں اور خصوصاً نوجواناں اس وقت بہت ہی جذباتی ہوئے وہ دوسرے نو برداشت نہیں کر پا رہے تے میری انہاں نوجواناں بچیاں واسطے یہ اپیل ہے کہ وہ سب تو پہلے پاکستان واسطے سوچن ہر سوچ جڑی انہوں نے اس کا محور و مرکز پاکستان ہونا چاہیے پاکستان ہے تے اسی ہے وہاں ورنہ تو اسی کچھ نہیں قاضی صاحب لیڈراں چاہیے نا یہ اپنے اولاداں تے بچیاں سمجھاؤن نا ایک پاکستان بناؤن کوئی آختا ہے تسی میرے نال آؤ کوئی آختا ہے تسی میرے نال بزرگاں سونی گل کیتی ہے لیکن کیا کریے اس لیے سارے لیڈر جڑے نہیں ٹھیک آختے ہو تسی بالکل اچھا ایک کلار والن دی طرفوں ایک گفٹ چنزیب سب ادھر ہے کسے کلار قرار نہیں کلار ہے اللہ اللہ قرار اللہ تساں دیوے میں تی میری دعا ہے تساں کائی صاحب دے نال ہے جلسی جی کائی صاحب اے تساں نال جلسی کائی صاحب اور کائی صاحب ادھر لائیو مائک لاسن اور کائی صاحب ادھروں ہی ڈائریکٹ جلسن اساں نے اسی طریقے دا حساب کتاب رکھیے یا رجے کسی طریقے لاؤ جی چنزیب جلو ایک منٹ کھلو کائی صاحب جی خواتین و حضرات اتنی دیر چسی جلنے ہیں جی اپنا کچن والے پاس کچن والی سائڈ در اور قاضی شوکت محمود صاحب تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ اور تساں دی تشریف آوری دا بہت بہت شکریہ اے چنزیب نال انکڑو نا اللہ اے جی جلنا ضروری ادھر ہی جلنا ہے ادھر چلو جی خیر ادھر چلے ادھر چلو بھائی صاحب بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی جی خواتین و حضرات ہم جائیں گے اس وقت باورچی خانے والی سائڈ پہ جہاں پہ احمد شیر صاحب جو ہیں انہوں نے ڈش آؤٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا نہیں ڈیلیٹ نہیں ہوا موجود ہیں ابھی اچھا موجود تو میں جاتی ہوں کچن میں جی چلو ٹھیک ہے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ روایتی ہے تو روایتی طریقے سے وہی کٹوے میں چھوٹے والے کٹوے میں ہم نے اس کو پریزنٹ کیا کہ عربی گوشت جو ہے وہ آج کل کچن میں یا باورچی خانوں میں بننا بہت کم ہوا ہے بالکل صحیح وہ ہم لوگ تھوڑا سے ماڈرن ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ یار چلو اس طرح لیکن جو چیزیں جو روایتی ہمارے کھانے بہت مزے کے ہیں بہت اچھی اسپیشلٹی ہے ان کی چاہے وہ صحت کے حوالے سے بالکل اور آپ نے مزید اضافہ کیا ہے یہ مٹی کی ہانڈی میں جو ہے آپ نے اس کو دکھایا ہے سرو کیا ہے تو بہت خوبصورتی سے جو آپ نے یہ ویجیٹیبل جو پلاؤ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ کلرفل ہے اس میں مکس سبزیاں جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت اور گنجائش کے مطابق اور سبزیاں آج کل سستی ہیں الحمدللہ یہ واقعی سچ ہے کہ سبزیاں سستی ہیں لیکن جہاں ہم فروٹ مہنگے جی بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سفید پوش ہیں جو یہ نارمل جو ہماری قیمتیں چل رہی ہیں سبزیوں وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے لیکن جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں آپ خود بھی بنا کے اسی ریسیپی کو اسی فالو کرتے ہوئے آپ گھر میں اس کو بنا کے آپ سرو کر سکتے ہیں میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو تعریف ضرور ملے گی اور اگر آپ یوز کریں گے لطیف کوکنگ آئل جو کہ وٹامن اے اینڈ ڈی سے بھرپور ہے اور ساتھ میں کولیسٹرول سے پاک ہے اور غذائیت سے بری زندگی تو آپ انجوائے کر سکیں گے آپ چاہیں تو پاکستانی ڈشز بنائیں چاہیں تو آپ کانٹیننٹل بنائیں کسی قسم کی بھی آپ کو واقعی تعریف ملے گی بالکل جی اور آج کی ہماری جو کوکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم جائیں گے قاضی صاحب کی طرف تاکہ وہ مہمانوں سے مزید کچھ جو سوالات ہیں وہ کر سکیں جی قاضی صاحب جی اچھا چنزیب نے پہ گل کر دی تو میں معذرت نال وہ میرے نال تسی اپنی کماتے شروع ہو جاندے معذرت تے احمد شیر صاحب تھینک یو سر ونڈرفل سر جزاک اللہ مزہ آ گیا
ਤੇ ਨੌਸ਼ੀਨ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, 10 ਛੁੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਨੇਦ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ यहाँ ਦੱਸ ਜੁਨੇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, नजर ही नहीं आते हो यार। बस कुछ मुआशी मसरूफियात ऐसी थी कमाने के चक्कर में अच्छा। कि थोड़ा सा था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह पूरा वक्त अपने जो Seniors बड़े हैं, हैं, सीनियर्स बड़े हैं, हैं, उनके लिए बिल्कुल मुख्तस करना है। अपने चेहरे पे इन्होंने डार्ट्स भी आ गए, डार्ट्स नहीं ये जिस टाइम बंदा कमाई करता है तो इसमें ऐसा होता मेहनत करने वाले दे वास्ते ਤੁਹਾਡੇ देखो नहीं ना असल में तो फट काम है, जिधर तो डार्ट काम है। अच्छा जुनेद यार मैं जुनेद का रिक्वेस्ट कर सा कि इधर आवन जरूर और एक नात असी जुनेद को सुना। पापा जी इस दौरान तुसे कोई गल करना चाहसो जुनेद दे नाल, अपना मारिया जी दे नाल, चंजेब दे नाल और ऑडियंस दे नाल? मेरे ख्याल नौशीन गल कर सी बिल्कुल जी मैं कर सक क्योंकि क्वेश्चन असा कीता है स्टार्ट विच और असने जो कॉलर्स हैं वो कॉल कर रखते हैं जी, जवाब दे रखते हैं। मैं दोबारा तो रिपीट कर छोड़नी है जड़ा सवाल है अज दा। सवाल ये कि कुरान पाक दी दुल्हन किहड़ी सूरत आख्या गया है, कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, सूरह रहमान, सूरह यासीन या फिर सूरह मुज़म्मिल। तो आपने ऑप्शन जो है नोट कर लेना है और उसमें से जो सही जवाब है वो आपने कॉल करके हमें बताना है जी। ऑप्शन में आ रहा है जी सूरह बकरा, सूरह बकरा, सूरह यासीन और सूरह रहमान और सूरह रहमान। तो जनाब एक कॉल्स करो असा तो जल्दी जल्दी दसो। मारिया जी दे नाल गल करके तो फिर असां इस पासे जी जी बिल्कुल क्योंकि मारिया जी को जिले में स्टार्ट भी पूछे और माशाल्लाह जर्नलिस्ट होने और उन्होंने दी रूटीन बड़ी टफ होंदी है और खातून होने के नाते ज़ाहिर करे थी हम भी कोई जिम्मेदारी उन्होंने किस तरह मैनेज किस तरह होता है, मुश्किल होता है या हो जुलता है मैनेज हो जाता है? हाँ जी मुश्किल हो जाता है। वजह ये कि जो ख़ास तौर पर अब तो अफ्तार जो होती है वो पब्लिक रिलेशनिंग का भी एक ज़रिया बन गई हुई है कि रोज़ अब एक कोई ना कोई अफ्तार की इनविटेशन है तो वो उसको मना करना एक अलग होता है कि जी घर पर मौजूदगी हम चाहते हैं जितनी मैक्सिमम हो सके। लेकिन काम होता है, ज़ाहिर ऑफिस में भी अफ्तारी का इंतज़ाम होता है, मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जब मेकअप रूम में थी तो आपकी जो ख़वातीन थी वो भी भाग रही थी घर की तरफ के हमारे किसी घर मेहमानों ने आना था और वो जिम्मेदारी ना करते वो ख़वातीन के सर पर ही होती है। अगर ना भी डाली जाए, मैं भी अभी घर पर फ़ोन पे बात करी थी तो मुझे सब कह रहे थे कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैंने कहा ये कर लिया है वो रख दिया ये वो। तो वो एक होता है कि एक नेचुरली हम उस जिम्मेदारी को लेते भी हैं और हमारे सर पर होती भी है, लेकिन काम जो है वो फिर प्रायोरिटी होती है तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और जब दोनों से मादरत कॉल एक आई हुई है जी जी कॉल लेके तो फिर इस तरफ जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी 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 बोलिए। जी जी आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं, दीजिए। जी जी आपने वो कहा जाता है जी सवाल था कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? जी जी सूरह रहमान। सूरह रहमान आपका जवाब है, सूरह रहमान। और आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा प्यारा सा नाम ईमान है, नाम हरीपुर। ठीक है, मुझे यकीनन प्रोड्यूसर साहब ने नोट कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कॉल तो पहले सवाल एक आंदा है जहन में, जब फारिग होती हैं घर पे होती हैं तो क्या ज़ाहिर है कोई फरमाइशें, तो फिर बंदा घर पे हो खातून खाना तो फिर उससे तो फरमाइशों की लिस्ट बड़ी बच्चे कुटते हो संस्कार फारो को ना बच्चे नहीं कुटते, देखने में तो सही लगते हैं, कुटने वाली अम्मी नहीं लगती। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को कूटना बड़ा मुश्किल हो गया है, बच्चों को से बात करनी पड़ती है, बच्चों को साथ डिस्कशन में जाना पड़ता है। अब वो जिन्होंने कूटा वो फिर देखते हैं, नतीजे भी देखने हैं अपने। तो कुकिंग नहीं, मैं कुकिंग बहुत अच्छी नहीं करती हूँ, लेकिन ये कि कोई एक दो चीज़ें जो बच्चों को शौक होता है वो बना लेती हूँ जब भी वक्त मिलता है। जाहिर है जो फरमाइशें हैं वो भी बच्चों की जो आजकल की मॉडर्न फरमाइशें हैं, पास्ता खाने का शौक है बच्चों को तो वो कुछ अमरीकी, फिर उनको थोड़ा सा लेक्चर देती हूँ कि बेटा मतलब आप ये चीज़ें नहीं खाओगे, जैसे कि हमने अपने बचपन में सीरी पाए से लेकर मतलब बीफ हमने इतना खाया हुआ है,
پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر سائنٹیفک طریقے سے بتانا پڑتا ہے کہ اس میں یہ ہے, اس میں آئرن ہے, اس میں فلانا ہے, کیونکہ بچپن میں تو ہمارے پاس چوائسیز نہیں ہوتی تھی نا, جو بن جاتا تھا ہم نے کھانا ہوتا تھا, تو بھوک بھی لگ رہی ہوتی تھی, تو وہ ذائقے بھی بہت اچھے تھے, ابھی تک یاد آپ کے بسے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے دل میں, ذہن میں. تو بچوں کے ساتھ لیکن یہ کہ انہیں پورا کنونس کر کے سائنس کی طریقے وہ وجوہات بتا کے, نیوٹریشن بتا کے پھر وہ کنونس کرنا پڑتا ہے. صحیح, بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی واجد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی لگ رہی ہے آپ کو ٹرانسمیشن؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جی. بہت شکریہ. یہ ٹرانسمیشن. جی آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یہ جو قرآن پاک کی دلہن جس کو کہا جاتا ہے یہ سورہ رحمان ہے. جی سورہ رحمان. بہت شکریہ, آپ کا جواب بالکل نوٹ ڈاؤن ہو گیا ہوگا جی, لکھ لیا ہوگا انہوں نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو تھوڑی دیر تک ہم بتاتے بھی ہیں. ابھی تو ٹائم ہے, اس ٹائم سے تھوڑا سا ماریہ جی, پاپا جی اینڈ چنزیب چاچا, جنید کی طرف اگر ہم جائیں. جی اچھا 2 منٹ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بریک ہے, تو چلیں جنید بریک کے بعد ہی آئیں گے, کیونکہ پھر میں ایک سوال آیا ماریہ جی کو جی ماریہ جی 75 سال ہو گئے نا سنے ملک پاکستان بنے, میں دسو یاسن صافی آج تک ایک پیج تے کیوں نہیں, ملک تے مفاد بہت کٹ صافی جڑا سوچتے نے, ادھر بعد شو لفافے ہی والے کے چکر. ہاں نہیں ایسے نہیں ہے, وہ اصل میں نظر آپ کو وہ آ جاتے ہیں زیادہ, جو کبھی لفافے کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا چاچا جی, وہ بھی گلنا زیادہ نے فیک نیوز ہوندی ہے, آپ تسی دیکھو یہ ساری فیک نہیں ہے. جی میں 2-4 صافی ہے جو دیکھیں پہلے موٹر سائیکل تے پھر دے آج F10 وچ انہاں دا کار ہے, میرے نہیں ہے. محنت کی تھی انہوں نے, کیڑی محنت کی, اللہ دا واسطہ محنت کی تھی. پاکستان اب دیکھو کہ یہی کام ہوتا ہے. ایسا ایک پیج والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ تو پھر جیسا معاشرہ ہے وہی صحافی بھی وہیں سے نکل کر آتے ہیں, وہی لوگ ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسا سب چل رہا ہے تو صحافیوں کے درمیان بھی وہی چلتا ہے. نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ لفافہ گروپ جو ہے وہ زیادہ نمایاں کی دیکھیں آپ کو بھی لفافہ ملے گا تو آپ اور اونچا بولیں گے, جیسے لفافہ مل جاتا ہے اس کی آواز میں سر آ جاتا ہے. اس سوال کو ہم یہ کر دیتے ہیں, صحافیوں کے گروپ بندیاں ہو گئی ہیں, یعنی ایک اپوزیشن والا صحافی ہے تو ایک حکومت والا صحافی ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے نا, ایسا بالکل ہے. اپوزیشن اب تو آپ کو چینل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس پارٹی کا ہے. اگر آپ کا تعلق ایک پارٹی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چینل لگانا ہے تو میری دل کی تسلی ہوتی رہے گی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. پھر اگر آپ کا اپوزیشن سے ہے تو آپ نے سننا ہے کہ سب کچھ برا چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کون سا چینل دیکھیں. تو میرے خیال میں اگر ہر چیز میں دیکھا جائے کہ مطلب ہر کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے, تو پہلے یہ تھا کہ اب ہم شاید جانتے نہیں تھے ایجنڈاز کو, اب ایجنڈاز بہت کلیئر ہو گئے, تو اب سمجھنا بڑا آسان ہے. اب لوگوں پر ہے کہ وہ کس حد تک اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بائسنس ہے, ہم انسان ہیں, ہماری خبر کبھی بھی 100% ایکوریٹ وہ والا جو ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں بائسنس, پرسنل بائس, اوپینین کا بائس وہ آ جاتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. جی خواتین حضرات ایک کال ہے جی, جلدی سے کال لے کے پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سراج احمد بات کر رہا ہوں منصیرہ سے. جی آپ کو خوش آمدید کہیں گے, بلکہ ہر کدیو آقسا منصیرہ تو تسیں کال کی تھی کہ آخنا چاہ سو. جی میں سوال دا جواب دے سا. ہاں جی ضرور دیو جی. سوال دا جواب ہے سورہ رحمان. ٹھیک ہے سورہ رحمان. جی تو سندا جڑا جواب ہے ایسا نوٹ کر کے دے, تو بہت شکریہ کال دا. جی ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا. ہر بے
महबूब कुल है यार है परवरदिगार के अल्लाह रे ताजदार मदीना का मर्तबा अल्लाह 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 रे ताजदार मदीना का मर्तबा मांगते हैं ताजदार मेरे ताजदार के मांगते हैं ताजदार मेरे ताजदार के बाजार मुस्तफा है ये यहाँ नगद मांग तू बाजार मुस्तफा 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 बाजार मुस्तफा है ये यहाँ नगद मांग तू ओ ना समझ यहाँ नहीं सौदे उधार के आका मेरे करार है हर बेकरार के महबूब कुल है यार है परवरदिगार के सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़बरदस्त जुनैद बहुत अच्छे। अब आप वापस उधर आ जाइए क्योंकि वो जगह जो है हमारे पास खाली होगी और अमाद आप इधर आइए माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। और हम क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है बहुत कम रह गया है और हमने एक सवाल पूछा था तो सवाल का जो सही जवाब है सवाल का जवाब भी है और तुसें एक शुक्रिया भी अदा करना है तुसी मगर दसते हो कि बिल्कुल जी क्योंकि स्पॉन्सर्स असां दसाया क्लार बनस्पति वाले लतीफ कुकिंग ऑयल वाले हैं और उस तो इलावा जड़े इनामात हैं जड़े असां अपने जड़े मेहमान हैं उन्हें पेश कीते ओ ए जी नेल्सन पेंट्स वालियां दे जिन्हां दा आखने के हर रंग जिंदगी का और इन्हां दी टैग लाइन है और जड़े दूसरे असां दे स्पॉन्सर्स हैं जी फॉर्मी वालियां दी तरफों उन्हां दे तहाइफ है जड़े असां अपने मेहमानां देते हैं उन्हां दा आखना है जी बाकी सब तो दूसरों के लिए सही ते फॉर्मी वालियां दे गिफ्ट्स है जी बड़े जबरदस्त जो असां दे मेहमानां नाल गेन और मजीद भी जुलसन जी असां एक ये
جنید ہے خیر یہ والی چیزاں جڑیاں نا جی فارمی والے دی پسند یہ سب پسند آسن یہ تو جنید تیرے نال اسن تے اپنا اماد بھی آئے دا نا جی اماد نسیم اماد نسیم بھی آئے دا تے ایک گفٹ جڑا ہے اماد تساں نال جلسی ٹھیک ہے نا الا تساں ادھر ہی ہو یہ میں تاں پہلے بن چھوڑنا وا نہیں یار یہ بعد چیز نہ ہوئے پتہ نہیں بریک لگ آ جلدی ہے تو پھر سپانسر آگ نہیں اگنے جس طرح اور تھوڑی دیر پہلے بھی اسی طریقے نہ لویا ہے جی تے ایک شعر سنا سا نات تا پھر تو سا سنان دی نہیں نا بسم اللہ کیوں نہ سناؤ نا تساں سناؤ بالکل سناؤ کیونکہ نات ہی نات ہوندی تے پھر مزہ آندا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک شعر سنا سا جی جی ایک شعر تسی سناؤ بالکل دو سناؤ کوئی اجازت ہے اماد ماشاءاللہ جی آپ کا صدقہ ہے دنیا سبحان اللہ آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چنزیب صاحب ماشاءاللہ جی زبردست ماشاءاللہ 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 اللہ پاک صحت دیوے نے سلامتی دیوے نے جی 6 منٹ رہ گئے تے اسی شکریہ ادا کرساں سوال دا جواب تسی بالکل جی سوال جڑا پوچھا ہے اس کا صحیح جواب کے وے قرآن پاک کی دلہن کس سورت کو کہا گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے سورہ رحمان اور ہمارے جو کالرز تھے انہوں نے بھی صحیح جواب دیا سارے کالر میں خاطر 2 جڑے اساں دے کالر ہے انہاں دی جڑی جواب ہے وہ صحیح ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور قرآن اندازی ہو کے تو پھر جڑا بالکل جی انعام ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ انہاں پہنچ جو سی جی تے سورہ رحمان قرآن پاک دی دلہن دلہن سورت جیسا آکھا گیا ہے وہ سورہ رحمان ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جنید کہ میں آکھاں میں کیا کہوں کہ کوئی میسیج یا پیغام جی میں کچھ سیکنڈز کی بات کرتا ہوں میں اندازہ ہے مجھے وقت کا ایک بات کروں گا جی جی کہ بہت بڑا فیوچر آپ کے آگے پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ اور میں نے آپ کو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ اکبر جی اب اس سے بڑی بات میں کرتا ہی نہیں جی ہاں جی اور جس طریقے سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے اس کا میں آئی وٹنس ہوں میں نے دیکھ لیا تھا ایک جگہ پر اور وہ والدہ صاحبہ کو چہل قدمی مینز کے آؤٹنگ باہر یعنی گھما رہے تھے گرمیاں بھی تھیں اور بھائی بھی تھا چھوٹا سا جی 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 وہ ایک کزن تھا میرا کزن تھا اور مجھے بڑا ناز محسوس ہوا
بس اولاد دی کامیابی جڑی ہے نا وہ والدین دی خدمت بھیجی ہے. اج جنید جس مقام تے ہیں اس پیچھے اے ہاتھ جڑے ہیں دعاواں کر دین تے اج اس اللہ مقام کے جتنے انکار کیتے کوئی اور کرے تے مڑ کے ادھر ہی نہ آوے. ٹھیک ہے جی, لیکن دیکھو ماں دی دعا ہے, ماں دی دعا ہے, مڑ مڑ کے آ جل. نہیں اللہ دی ذات دیکھو جس دے حصے دا جتنا رزق جدھر لکھے ہے نا جی اتنا باقی گل ٹھیک آتے ہو تالا بہوں ہیں اس, لیکن گالے بھی کہ مجبوری کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی اس کی, ورنہ یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, ایسے ہی ایویں تو کوئی نہیں مطلب کوئی مجبوری ہو سن جڑی دس نہیں آگتا. تو جنید کوئی میسج؟ جی میں میاں محمد بخش صاحب دی گل ہے کہ جو کہندے فرماندے نے کہ جی جڑا کوئی کسی دا عاشق ہوئے تے گل اس سے دی کردا, لکھ لکھ مکر فریب کر کے مزے اودے ہی مردا. تے میں عاشق ہاں جڑے استاد دا دی گل پہ کرنا, احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی آج بہت خوش ہو, آج بہت خوش ہو, کسی کو دکھی دیکھ آئے ہو. تو صرف یہی کچھ سیکنڈز کی بات ہے کہ اس رمضان کے حوالے سے کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا, ہمیں دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر اپنے آپ کو بھی دکھ میں مبتلا کرنا ہے اور ان کے لیے سکھ بانٹنا ہے. بہت اچھی, زبردست. چنزیب تساں کوئی گل بات کرنی ہوگی؟ میں تے ہی آخنا جی کوئی دیو کہ کم از کم نہیں ہوتے تساں دیکھو گل ہے کہ دیکھو رمضان دا تسی روزہ رکھتے ہو نا, اے اللہ تے احسان نہ کرو, اے اللہ تعالیٰ تساں دی ذات ہستے تساں دی بہتری ہستے رکھتا ہے, تساں دی وجود دی مینٹیننس ہستے رکھتا ہے. اور اگر ایسا تسی اللہ تے احسان سمجھ کے کر سو چپ کا میرا روزہ ہے, بہت اچھے, اے غلط ہے, اس لیے اچھا روزہ ہی نہ رکھو. تساں نے بڑا زبردست میسج دیتا ہے. یقین کرو کہ روزہ رکھ کے نا آج دل نہیں کرتا کام کر رہا, آج یہ نہیں کر رہا, اور مطلب یار تنخواہ تو پوری کرنا پیا اور چھٹیاں بھی کریں بچوں تے غیب بھی ہو جلیں تے, یہ گل تے ٹھیک نہیں نا جی. انسان مطلب روزہ تے اپنے حساب دے نال کیوں ہس رہے ہوتی, میں گل کی تھی سچی لگی, انہیں سچی لگ گئی ہے نا. بس جلنے دا ٹائم آ گیا. بالکل جی, جلنے دا ٹائم آ گیا. اور جس طرح وقت ان کوڑیاں کرنے بھی ہس کے روزے صحیح ہے, برداشت کرنی بیکاز روزہ جڑا ہے اور صبر برداشت نہ آئے, اس وچ کافی ساریاں چیزیں یہ جیاں ہیں. صرف بھوکا پیاسا جڑا ہے اسی رہنے اسی سمجھنے جی روزہ ہو گیا, لیکن نہ جتے برداشت دا جڑی ضرورت ہے اتنے تسی برداشت کر سو, اور تاں تسی روزے دی جڑی اہمیت ہے اس تو مکمل طور تے مستفید ہو آکتے ہو. برداشت اور تحمل جڑا ہے یہ نہیں جلنا چاہیے ہاتھے تو. تے اسی اپنی دعاؤں میں تساں بھی یاد رکھنا اور درخواست کرنے کہ تسی بھی اساں اپنی دعاواں میں یاد رکھو. انشاءاللہ نیکسٹ جڑی ٹرانسمیشن ہو سی اتوار والے دن میں, اور قاضی صاحب تساں خدمت وچ پھر حاضر ہو ساں انشاءاللہ تعالی. آخری اشرا اسی جی بالکل جی, تے اجازت دیو ہن جولا سا اماد جی نسیم, اماد نسیم حسن عالم تے جلنے جلنے انہاں دی خوبصورت آواز میں خوبصورت جناتیہ کلام سن سا جی. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے جی, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، سامنے سامنے آستانے کی ہیں جالیاں، سامنے آستانے کی ہیں جالیاں، اے میری چشم تر اور کیا چاہیے، اے میری چشم تر اور